طريق الله أحياني من الأحزان أنجاني ويأخذني إلى عفو. ہم ان بچوں کو عزت اور انعام دیتے ہیں جو SSLC اور دوسرے کلاسوں میں اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں. ملازمت کے شعبے میں بہترین کارکردگی کا اظہار کرنے والے ملازموں کو پروموشن، ایوارڈ اور قبولیت دی جاتی ہے. ہم ان لوگوں کا بھی احترام کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں جو اچھے سماجی خدمات ادا کرتے ہیں. انسان ہمیشہ سے ہی شاباشی چاہتا ہے. جتنی ان کی شاباشی کی جاتی ہے اتنا اس کے اندر حوصلہ بھی بڑھ جاتا ہے، جس سے دوسروں کو بھی ایسے کامیابیوں کے حصول کی ترغیب ملتی ہے. اس سے تعلقات کو مضبوط بنانے میں بھی مدد ملتی ہے. مومنوں کو مادی فوقیت اور قبولیت کے لیے کبھی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. ان کا مقصد صرف آخرت میں اللہ کی قبولیت اور رضامندی حاصل کرنا ہونا چاہیے. لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کا احترام کریں اور اعتبار کریں جس کے کہ وہ حقدار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض کی قربانی اور سپردگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبولیات دیے تھے وہ تاریخ میں مشہور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارہ میں تھے تب اسماء بنت ابی بکر چپکے کھانا اور معلومات پہنچایا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے سفر کے لیے نکلے تو آسماء نے اپنے کمر بند پھاڑ کر کھانا باندھ کر دی تھی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابی بکر کو ذات النطاقین قبولیت کا نام دیا اور علی کی بہادری کے لیے اللہ کا شیر کے نام سے لقب دیا اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا نام دیا. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اصحاب کو دیے ہوئے قبولیات کے کچھ مثالیں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مادی فوائد یا شہرت نہیں چاہتے تھے. لیکن آج کا رجحان یہ ہے کہ جو لوگ قبولیت اور انعام کے حقدار ہیں ان کو ان سے محروم رکھا جاتا ہے اور نااہل کو قبولیت اور نوازشات سے نوازا جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو قبولیت، نوازشات اور انعام کی خاطر اپنی نظریے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں اور اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. اگر کسی کو زندگی میں کسی سے قبولیت، نوازش یا انعام نہیں ملا تو ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کے سامنے قبولیت کا واحد معیار ہے اور وہ ہے صرف اعمال، اور یہ کبھی بھی ضائع اور برباد نہیں ہوتا. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر ایک کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں اور اس لیے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا.